اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ سب سے پہلے تمام اقصاب ضائف کے ناظرین کو مرحبا۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ سے دلی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی نیک حاجات کو پورا فرمائیں۔ جو لوگ بے روزگار ہیں، بے اولاد ہیں، کاروباری مسئلے میں مبتلا ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے غیبی خزانوں سے سب کی تمام مشکلات اور پریشانیوں کو حل فرمائیں۔ آج اس وظیفے کو جو بندہ جس نیت سے کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی تمام نیک حاجات کو پورا فرمائے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو دعا کے متعلق یعنی دعا مانگنے کے متعلق بہت ساری انفارمیشن دینے والی ہوں، اور آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے، تو اسی نسبت سے میں آپ کو 17 مدنی پھول آج میں آپ کو بتاؤں گی دعا مانگنے کے۔ تو چلیے بلا تاخیر ہم ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں۔ نمبر 1، ہر روز کم از کم 20 بار دعا کرنا واجب ہے مسلمان پر۔ الحمدللہ نمازوں کا یہ واجب نماز میں سورۃ الفاتحہ یعنی الحمدللہ رب العالمین سے ادا ہو جاتا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اس کا ترجمہ کنز ایمان کچھ یوں ہے: ہم کو سیدھا راستہ چلا۔ یہ بھی دعا ہے، یعنی ہم نماز کے اندر اپنے اللہ تعالیٰ سے اہدنا الصراط المستقیم جب پڑھتے ہیں تو یہ بھی ایک قسم کی دعا ہے۔ اور الحمدللہ رب العالمین ترجمہ کنز ایمان، سب خوبیاں اللہ کو جو مالک سارے جہانوں کا ہے، کہنا بھی دعا ہے۔ نمبر 2، دعا میں حد سے نہ بڑھے، مثلا انبیاء کرام علیہ السلام کا مرتبہ مانگنا یا آسمان پر چڑھنے کی تمنا کرنا، نیز دونوں جہانوں کی ساری بھلائیاں اور سب کی سب خوبیاں مانگنا بھی منع ہے، کہ ان خوبیوں میں مراتب انبیاء علیہ السلام بھی ہیں جو نہیں مل سکتے۔ نمبر 3، جو محال یعنی ناممکن چیزوں کو مانگنا، یا قریب با محال اس کی دعا نہ مانگے، جو آپ کو کبھی زندگی میں مل ہی نہیں سکتی۔ ناممکن چیزوں کی خواہش کرنا، جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، تو ان چیزوں کی دعا نہ مانگا کریں۔ لہٰذا ہمیشہ کے لیے تندرستی عافیت مانگنا، کہ آدمی عمر بھر کبھی بھی کسی طرح کی تکلیف میں نہ پڑے، یہ محال عادی کی دعا مانگنا ہے۔ یوں ہی لمبے قد کے آدمی کا چھوٹے قد ہونے یا چھوٹی آنکھ والے کا بڑی آنکھ کی دعا کرنا ممکن ہے، یعنی کہ آپ اس طرح کی دعا مانگ سکتے ہیں۔ بالفرض کہ اگر کسی شخص کی ہائٹ چھوٹی ہے تو وہ اپنے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ سکتا ہے کہ یا اللہ مجھے میری ہائٹ کو بڑھا دے۔ اسی طرح اگر یہ ایسے امر کی دعا ہے جس پر قلم جاری ہو چکا ہے۔ نمبر 4، گناہ کی دعا نہ کریں، مجھے پرایا مال مل جائے، یا گناہ کی طلب کرنا بھی گناہ ہے، یعنی آپ ایسی دعا نہ مانگا کریں جو گناہ کے متعلق ہو، جو اسلام کے خلاف ہو، یا مجھے کسی اور کا مال مل جائے، تو ایسی دعا کرنا جائز نہیں ہے۔ نمبر 5، قطع رحم یعنی تعلق ختم کرنا، مثال کے طور پر فلاں رشتہ داروں میں لڑائی ہو جائے کی دعا نہ کیا کریں۔ نمبر 6، اللہ عز و جل صرف حقیر چیز نہ مانگے، کیونکہ اللہ عز و جل غنی ہے، بلکہ اپنی تمام توجہ اسی کی طرف رکھے اور ہر چیز کا اسی سے سوال کرے۔ نمبر 7، رنج و مصیبت سے گھبرا کر اپنے مرنے کی دعا نہ کریں۔ خیال رہے کہ دنیاوی نقصان سے بچنے کے لیے موت کی تمنا ناجائز ہے، اور دینی نقصان کے خوف سے جائز ہے۔ نمبر 8، بلا ضرورت شرعی کسی کے مرنے اور خرابی یعنی بربادی کی دعا نہ کریں، البتہ اگر کسی کافر کے ایمان نہ لانے پر یقین ضامن غالب ہو اور اس کے جینے سے دین کا نقصان ہو، یا کسی ظالم سے توبہ اور ظلم چھوڑنے کی امید نہ ہو، اس کا مرنا تباہ ہونا مخلوق کے حق میں مفید ہے، تو ایسے شخص پر بددعا کرنا درست ہے، یعنی کہ ایسے شخص کے لیے بددعا کرنا درست ہے کہ جس سے ہمارے دین کو نقصان پہنچے۔ نمبر 9، کسی مسلمان کو یہ بددعا نہ دیں کہ تو کافر ہو جائے، کہ بعض علماء کے نزدیک ایسی دعا مانگنا کفر ہے، اور تحقیق یہ ہے کہ اگر کفر کو اچھا یا اسلام کو برا
جان کر کہے تو بے شک کفر ہے ورنہ بڑا گناہ ہے۔ مسلمان کی بدخوئی یعنی برا چاہنا حرام ہے، خصوصاً یہ بدخوئی کہ فلاں کا ایمان برباد ہو جائے تو یہ سب بدخوئیوں سے بدتر ہے۔ نمبر 10، کسی مسلمان پر لعنت نہ کریں اور اسے مردود یعنی دو معلوم نہ کہیں، اور جس کافر کا کفر پر مرنا یقینی نہیں اس پر بھی نام لے کر لعنت نہ کریں۔ نمبر 11، کسی مسلمان کو یہ بددعا نہ دیں کہ تجھ پر خدا کا غضب نازل ہو اور تو باڑ یعنی آگ یا دوزخ میں داخل ہو۔ حدیث شریف میں بھی ممانعت وارد ہے۔ نمبر 12، جو کافر مرا اس کے لیے دعائے مغفرت حرام و کفر ہے۔ یہ دعا مانگنے کے متعلق آپ کے بہت سارے اختلافات انشاءاللہ عزوجل اس ویڈیو سے حل ہو جائیں گے۔ آپ نے کافی لوگوں سے یہ سنا ہوگا کہ جو کافر مر جاتے ہیں اس کے لیے اکثر یہ دعائے مغفرت کی جاتی ہے، تو یہ جو کافر مر جاتا ہے اس کے لیے دعائے مغفرت کرنا حرام و کفر ہے ایک مسلمان کے لیے۔ تو اسی لیے جب کوئی کافر مر جاتا ہے اس کے لیے ایک مسلمان پر یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کافر کے لیے دعائے مغفرت کرے، ایسا کرنا حرام و کفر ہے۔ نمبر 13، یہ دعا کرنا خدایا سب مسلمان کے سب گناہ بخش دے، جائز نہیں ہے۔ یہ اکثر یہ کہا جاتا ہے نا کہ اللہ تعالی ہم سب مسلمان کے سب گناہ بخش دے، جائز نہیں۔ کیوں جائز نہیں یہ بھی انشاءاللہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ اس میں سے ان احادیث مبارکہ کی تکذیب یعنی جھٹلانا ہوتی ہے جن میں بعض لوگوں کا دوزخ میں جانا وارد ہو۔ البتہ یوں دعا کرنا ساری امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مغفرت یعنی بخشش ہو یا سارے مسلمانوں کی مغفرت ہو جائے، یہ جائز ہے۔ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ دعا کرنا سب مسلمانوں کے سب گناہ بخش دیے جائیں، یہ جائز نہیں ہے، بلکہ اس کی جگہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یا اللہ عز و جل امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مغفرت یعنی بخشش ہو، یا آپ اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں سارے مسلمانوں کی مغفرت ہو، یہ جائز ہے۔ نمبر 14، اپنے لیے اور اپنے دوست احباب، اپنے اہل و عیال کے لیے، مال کے لیے، اپنی اولاد کے لیے بددعا کرنا جائز نہیں ہے۔ کیا معلوم کہ قبولیت کا وقت ہو اور بددعا کا اثر ظاہر ہونے پر ندامت ہو۔ نمبر 15، جو چیز حاصل ہو یعنی اپنے پاس موجود ہو اس کی دعا نہ کرے۔ مثلا مرد یوں نہ کہیں یا اللہ عز و جل مجھے مرد کر دے، یا اللہ عز و جل مجھے مرد کر دے، یعنی جو چیز آپ کے پاس موجود ہے وہی دوبارہ اپنے اللہ عز و جل سے طلب کرنا، اس طرح کی دعا نہ کیا کرے، کیونکہ یہ استہزاء یعنی مذاق بنانا ہے، یعنی خود کا مذاق بنانا ہے۔ البتہ ایسی دعا جس میں شریعت کے حکم کی تعمیل یا عاجزی و بندگی کا اظہار یا پروردگار عز و جل اور اپنے مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یا دین یا اہل دین کی طرف رغبت، کفر یا کافرین سے نفرت وغیرہ کے فوائد نکالتے ہوئے وہ جائز ہے، اگرچہ اس کو امر کا حصول یقینی ہے، امر یعنی کام، فعل کا حصول یقینی ہو، جیسے درود شریف پڑھنا، وسیلے کی، صراط مستقیم کی، اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں پر غضب و لعنت کی دعا کرنا۔ ناظرین، اس سے پہلے میں آپ سب سے یہ گزارش کرنا چاہتی ہوں کہ اگر آپ مجھے پہلی مرتبہ سن رہے ہیں یا میرے چینل پر نیو ہیں تو آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا، اور سبسکرائب کے ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ آپ کو آئندہ ہر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو بر وقت ملتی رہے۔ شکریہ۔ نمبر 16، دعا میں تنگی نہ کریں، دعا میں تنگی نہ کریں، مثلا یوں نہ کہیں کہ یا اللہ عز و جل تنہا مجھ پر رحم فرما، صرف مجھے اور میرے فلاں فلاں دوست کو نعمت بخش۔ بہتر یہ ہے کہ سب مسلمانوں کو دعا میں شامل کر لیں۔ اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ اگر خود اس نیک بات کا حقدار نہ بھی ہو تو اچھے مسلمانوں کو تو فعل پا لے گا۔ نمبر 17، حجت الاسلام سیدنا امام محمد غزالی علیہ رحمت الوالی فرماتے ہیں مضبوط عقیدے کے ساتھ دعا مانگیں اور قبولیت کا یقین رکھیں۔ تو ناظرین، آج 17 حروف کی نسبت سے دعا مانگنے کے حوالے سے 17 مدنی پھول میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں۔ یقیناً کچھ نہ کچھ آپ کا دعا مانگنے کے عقیدے کے حوالے سے آپ کو انفارمیشن ضرور ملی ہوگی۔ تو اس ویڈیو کو
زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہر مسلمان دعا مانگنے کے 17 مدنی پھول ضرور سن لیں۔ یقیناً آپ کو یہ عمل ضرور اچھا لگا ہوگا، تو ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اسی طرح اچھی اچھی ویڈیو آپ کو روز ملتی رہیں تو اقتص وظائف کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کر دیجیے گا۔ تو ناظرین، آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو کے لیے اجازت چاہتی ہوں۔ اپنا خیال رکھیے گا، ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ خیرہ۔